مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی چند آیات پڑھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو چیزوں کی ضمانت دے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، ما بین فخذیہ وما بین لحیتیہ، ایک شرمگاہ کی ضمانت اور ایک اپنی زبان کی ضمانت۔ آپ کہہ سکتے ہیں خطبے میں نے یہ حدیث تو پڑھی نہیں ہے اور یہ والی آیت تو پڑھی نہیں ہے، بیان اس حدیث سے شروع کر دیا۔ خطبے میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان کا چونکہ اس حدیث سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس لیے اس حدیث سے میں نے بیان کو شروع کیا۔ خطبے میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے پھر بد زبانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کہی تو اہل حدیث حضرات میں جو متشدد لوگ ہیں ان کے بارے میں کہی ہے، لیکن جنرلی ایک اصول ہے۔ وہ فرماتے تھے ہمارے ہاں جو اہل حدیث لوگ، سب نہیں، یہ پہلے حضرات فقہا اور ائمہ مجتہدین سے بدگمان ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کی دلیل نہیں آئی ہوتی یا آئی ہوتی ہے، ان کی نظر میں اپنی طرف سے ایک مطلب ہوتا ہے، تو یہ بدگمان ہوتے ہیں کہ ان کو آتا واتا کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں آتا ہے۔ پہلے بڑے بڑے اسلاف سے، ائمہ سے بدگمان ہوتے ہیں، پھر بد زبانی، پھر ان کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن یہ ہم سب میں ایک جنرلی ہم سب کی ایک بیماری ہے کہ کسی کے عمل کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اچھے اس پہ لے کے جاؤ آپ کسی کی بات کو، لیکن یہ ہماری قومی بیماری ہے ہم سب کی، ہر چیز کا الٹا مطلب لینا، ہر چیز کا غلط مطلب لینا، پھر اس غلط مطلب کے بعد بدگمانی سمجھتے ہیں نا، اس کے بارے میں سمجھنا کہ یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جب آپ کا کسی کے بارے میں یہ خیال ہو کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف بھر کے زبان درازی کرنا۔ تو یہ جو زبان ہے نا، زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زبان کی ضمانت دے دی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کس قدر لوگ مقدس شخصیات کو بھی بھر کے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنا برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنی سخت غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا وہ بہت سے میں وہ سیکولر لبرل طبقہ ہوتا ہے جو صبح و شام اخلاقیات کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، میرے بیان کا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن صرف ایک مثال کے لیے۔ ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ملاقات ہوئی گورنر سے، کامران ٹیسوری صاحب سے۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ رات کو ان کا جو عمل ہے ایسے جیسے حضرت عمر راتوں کو رعایا کی خیال کیا کرتے تھے، انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا ہے۔
اس پہ جو لوگوں کی طرف سے برا بھلا کہا گیا ہے، کسی کے بڑھاپے کو نہیں دیکھ رہے، اس کی سفید داڑھی کو نہیں دیکھ رہے، اس کے علم کو نہیں دیکھ رہے، لفافہ خور مولوی اور کیا کیا الفاظ جو زبان سے ادا کرنا بھی مشکل. بھائی اگر کسی نے کسی حاکم کی، کسی بھی عہدے دار کی تعریف کر دی اس کے کسی اچھے عمل میں، تو اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چوروں کی تعریف کی ہے، ڈاکوؤں کی تعریف کی ہے، آپ کی نظر میں چور ہوگا بھائی، ان کی نظر میں نہیں ہے. کہتے ہیں ماضی اٹھا کے دیکھو. کیوں ماضی کسی کا دیکھیں بھائی؟ ہمیں ماضی دیکھنے کا حکم ہے، حال دیکھنے کا حکم ہے. ماضی تو عمران خان کا بھی کوئی اچھا نہیں تھا، لیکن جب عمران خان کے ماضی کی کوئی بات کرتا تھا ہم کیا کہتے تھے؟ ماضی میں نہیں، کیا دیکھو؟ حال دیکھو. تو اب آپ حال کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو پوری قوم ایک عجیب دماغی مریض بنی ہوئی ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو بھائی ہمیں حضرت مفتی تقی صاحب کی اس بات سے کیا ہے؟ اختلاف ہے، ہماری رائے میں ایسا نہیں ہے، ختم ہو گئی کہانی. ہر چیز کو ہماری قوم ایمان اور کفر کا مسئلہ بناتی ہے، ہر چیز کو. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ حضرت عمر کی گستاخی ہے، حضرت عمر کے برابر. بھائی حضرت عمر کے برابر کون کس کو قرار دے سکتا ہے؟ اگر حضرت مفتی تقی صاحب یہ کہتے کہ نبی کی سنت زندہ کر دی تو کیا نبی کے برابر قرار دے دیا؟ اچھا سوچنا سیکھو. اچھا اب ہم کسی کے فیور میں بات کرتے ہیں تو کیا چونکہ دیوبندی ہیں، چونکہ حنفی ہیں، لہذا یہ حنفیوں کی تائید کر رہے ہیں. مفتی تقی صاحب عالم اسلام کے اسکالر ہیں، اور جتنے بھی عالم اسلام کے دنیا میں اسکالر آئے ہیں، کوئی حنفی تھا، کوئی شافی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا. یہ تو پانچویں چیز اب مارکیٹ میں آئی ہے. اس کے علاوہ پہلے ابن حجر تو شافی ہیں، تو آپ کیوں علامہ ابن حجر کی تحقیقات سے استفادہ کرتے ہو؟ آپ بولو ہم نہیں مانیں گے ابن حجر کو کیونکہ وہ کیا تھے؟ شافی تھے. آپ بولو ہم نہیں مانیں گے علامہ نووی کی تحقیقات کو، ان کی صحیح مسلم کی شرح نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ کیا تھے؟ شافی تھے. آپ بولو ہم سعودیوں کے مفتیوں کے فتووں کو نہیں مانتے کیونکہ وہ کیا ہیں؟ حنبلی ہیں. یہ تو پاکستان میں ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کہ جو فقہ کے مدون مکاتب ہیں جن پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کسی ایک کو بھی فالو کرو، آپ ان سے ہٹ گئے ہو. میں دیکھتا ہوں جب میں کوئی علمی بات کرتا ہوں، ابے بھائی یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو حنفی ہے. آپ دلائل سے جب جواب نہیں دیتے، باطل کی عادت ہوتی ہے دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے گا، ہمیشہ کس پہ آتا ہے؟ وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، کہیں اور کو میں جا رہا ہوں، لیکن بہرحال ابھی واپس آ رہا ہوں. میں بدگمانی ابھی ساحل ادیم صاحب کی میں نے بات ریکارڈ کروائی تھی نا کہ ملک میں بغاوت کی باتیں مت کرو بھائی، یہ خلافت نہیں آئے گی، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور جو آپ نے حدیث پیش کی ہے، آپ حدیث کا مطلب غلط بیان کر رہے ہو. تو ساحل ادیم صاحب کا جواب کیا آیا ہے؟ حنفی مفتی، حنفی. اب دیکھو یہ غیر اخلاقی حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا حنفی مفتی. اب آپ پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے حنفیت کا لفظ میرے ساتھ لگا رہے ہو، یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ اسلام کی بات نہیں کر رہا، یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حنفیت کی. اس سے انسان کا پھر امیج خراب ہوتا ہے کہ آپ علمی بات کا جواب علمی انداز میں دو. اور دیوبندی تو ہم اپنے نام کے ساتھ ویسے ہی نہیں لگاتے، ہمارے اکابر لگاتے ہی نہیں ہیں. جنہوں نے لگایا تو وہ ان کا ذاتی عمل ہے. دیوبندی تو کوئی مسلک تھوڑی ہے، اصل میں تو مکاتب فکر جو اہل سنت والجماعت کے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں، حنفی، مالکی، شافی، حنبلی. دیوبندی تو ہندوستان میں بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے ان کو کہا جانے لگا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی، عالم بنے ہیں سعودی عرب میں. میں نے کہا آپ 4 فقہ میں سے کون سے فقہ میں آپ عالم بنے؟ انہوں نے کہا حنبلی. انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا کسی کو. یہ ان کے بیٹے کی سے میری گپ شپ ہے. تو ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا میں فقہ حنبلی میں. وجہ اس کی ہے کہ نصاب جو ہے نا، نصاب علماء کا، وہ ان 4 کے علاوہ کسی اور میں ہے نہیں، وہ انہی میں ہے. جس کو بھی عالم بننا پڑتا ہے یا تو فقہ حنفی میں وہ اسپیشلسٹ بنے گا، یا فقہ شافعی میں، یا مالکیہ میں، یا حنبلی میں. شروع میں تو کامن سب چیزیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اسپیشلسٹ جو بنا جاتا ہے وہ پھر ایک میں کمال پیدا کیا جاتا ہے. اور جو کہتا ہے میں 4 میں با کمال ہوں، اس کا مطلب کسی ایک میں بھی نہیں ہے. وہ یہ ایسے ہے جیسے کوئی آئی اسپیشلسٹ بھی ہے، کڈنی کا اسپیشلسٹ بھی ہے، اور
ENT اسپیشلسٹ بھی ہے, شوگر اسپیشلسٹ بھی ہے, اس کا مطلب کہیں بھی نہیں ہے, کیونکہ ان میں اتنا پڑھنا پڑتا ہے, اتنا پڑھنا پڑتا ہے, اتنا زیادہ پڑھنا پڑتا ہے کہ اسپیشلائزیشن پھر ایک ہی میں جا کے کامل طریقے سے ہوتی ہے. پڑھتے سب ہیں, سب کو پڑھا جاتا ہے. تو ہماری جو قوم ہے نا, ہماری جو قوم ہے اس میں نیگیٹیوٹی, ہر وقت الٹی الٹی باتیں, الٹی الٹی باتیں. تمہارے علماء کی دنیا میں قدر ہو رہی ہے, تمہاری نظر میں ان کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. دنیا والے پیاسے ہیں. آپ پاکستانی علماء کہیں بھی جائیں, تھوڑی قدر نہیں ہوتی, بہت زیادہ قدر ہوتی ہے, علمی لحاظ سے بھی, عملی لحاظ سے بھی. انڈیا اور پاکستان دونوں, بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہے. تو علمی لحاظ سے بھی قدر ہوتی ہے, عمل کے لحاظ سے بھی قدر ہوتی ہے. کہتے ہیں ان کا فتویٰ بھی مستند ہوتا ہے. جو اہل حق علماء, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ہر ایک کی. میں قوالیوں والوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو مزاروں پہ کرنٹ لگانے والے بابے اور قبروں پہ سجدہ کرنے والے بابے, ان کی بات نہیں کر رہا میں. لیکن ہماری سوچ, ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ گرتی جا رہی ہے. اخلاقیات تو ہے ہی نہیں. اختلاف کا مطلب سامنے والے کو اتنا نیچا دکھانا, بھائی تھوڑا بحث کرنا سیکھو. یہ چیزیں اسکولوں میں سکھانے کی ہیں. اعتدال بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ اختلاف کرو, ہم نہیں کہتے کہ آپ کسی کی اندھی تقلید میں آ جاؤ. آپ کی ایک رائے ہے, آپ گورنر کو برا سمجھ رہے ہو, آپ بولو بھائی ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے, ختم ہو گئی بات. تو ایسا دیکھو, جب انسان کی زبان خراب ہوتی ہے نا, میں نے بتایا کہ زبان خراب کب ہوتی ہے, سب سے پہلے بدگمانی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا کامران ٹیسوری سے کچھ بھی لینا دینا نہیں, 5 روپے بھی نہیں لیے ہوں گے انہوں نے. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس کرائٹیریا کیا ہے. کیا آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ آپ کی مرضی کا اگر سیاستدان نہ جیتے الیکشن میں تو وہ لازمی غلطی ہوگا؟ یہ فرض کیوں کیا ہوا ہے آپ نے, اور سارے ہی غلط ہوں گے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں 100% لوگ غلط ہوں؟ ہے بھائی, ہم سے آپ دین کا علم سیکھو بھائی, اس میں ہماری رائے معتبر ہوگی. سیاسی چیزوں میں جتنی ہمیں جو تجزیہ ہے, جو ہم معلومات ہیں, اس کے حساب سے ہم بھی ایک رائے قائم کرتے ہیں, اور وہ رائے ہماری تبدیل بھی ہو سکتی ہے. میں تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں کہ بھائی دشمن کی رائے کا اعتبار بولو نہیں ہوتا. آپ کا کسی سے جھگڑا چل رہا ہے پیسوں کا, تو کسی دوسرے نے آپ کے دشمن کے خلاف کیس کیا, اور جس نے کیس کیا اس نے آپ کو گواہی کے طور پہ پیش کر دیا کورٹ میں, تو آپ کا مخالف جرا کر سکتا ہے کہ یہ تو میرا دشمن ہے, یہ تو ویسے ہی میرے خلاف ہے. ساس گواہی دے رہی ہو بہو کے خلاف, مانی جائے گی؟ سوکن گواہی دے رہی ہو سوکن کے خلاف, مانی جائے گی؟ نہیں مانی جاتی اسلام میں. بہو ساس کے خلاف گواہی دے, نہیں مانی جاتی. تو ہمارے ہاں مختلف قسم کے کرائیٹیریا ہم لوگوں نے بنا لیے. بھائی کچھ پازیٹیوٹی پیدا کرو خدا کے لیے, ڈپریشن سے نکلو, کچھ اچھا سوچنا شروع کرو, اچھا سوچنا شروع کرو, اور زبان کو لگام دو. فیس بک پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں نا, اس سے پتہ چلتا ہے کسی قوم کی اخلاقیات اس وقت کہاں جا رہی ہیں. قوم کی جو اخلاقیات ہیں نا, وہ کیا اس وقت حال کیا ہے اخلاقیات کا. اتنا برا بلا, اتنا برا بلا. او یار بیچارے بوڑھے بزرگ ہیں, ان کی زندگیاں کھپ گئیں. اچھا, لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اتنے روپے کما رہے ہیں. بھائی جو آدمی 1 ارب کما سکتا ہے نا, اگر وہ 1 کروڑ کما رہا ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اگر وہ 1 کروڑ کما سکتا ہے اور 1 لاکھ کما رہا ہے, کما وہ 1 کروڑ سکتا ہے محنت کر کے, لیکن دنیا کی محبت نہیں ہے لہذا گزارا 1 لاکھ پہ کر رہا ہے, تو یہ بھی اس کی علامت ہے, نیک آدمی ہے. یہ دین کی خدمت کو آگے پیچھے کر کے 1 کروڑ کما سکتا تھا, یا ابھی 1 کروڑ کما رہا ہے لیکن دین کی خدمت چھوڑے تو یہ 1 ارب کما سکتا ہے, لیکن نہیں کما رہا, دین کے کام میں لگا ہوا ہے, تو آپ اس کے 1 کروڑ دیکھ رہے ہو. تو اب کیا ہے, دین آپ صرف علماء سے ہی سیکھ سکتے ہو. اگر کسی قوم کو اس ملک کے سارے ڈاکٹروں کے خلاف کر دیا جائے کہ ڈاکٹر سازشی ہوتے ہیں, ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں, تو بیڑا غرق کس کا ہوگا؟ صحت کا ہوگا. کیونکہ جب ڈاکٹروں سے اعتماد اٹھے گا تو لوگ عطائی حکیموں کے پاس جائیں گے. حکیم بھی صحیح نہیں ہوں گے, بلکہ جو عطائی حکیم ہوتے ہیں نا,
حکیموں کی بھی دو قسمیں، ایک تو ہوتے ہیں جو پراپر وے میں پڑھے ہوں کسی ادارے میں اور ناغے نہ کیے ہوں، پڑھے بھی ہوں، ورنہ اداروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ میں ایسے حکیموں کو جانتا ہوں ماشاء اللہ. آپ کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دن بھی یونیورسٹی میں نہیں گئے، جو حکمت کا کورس ہوتا ہے نا ہمدرد یونیورسٹی وغیرہ جیسی یونیورسٹیاں جو حکیم سعید بنا کے، ایک دن بھی نہیں گئے، سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس، اور نہ کسی سے باقاعدہ پڑھا، بس تجربے کر کر کے نا. اور کچھ تو ایسے 2 نمبر ہیں، ہر دوا میں پیناڈول کا پاؤڈر ملاتے ہیں یا ڈسپرین کا پاؤڈر ملاتے ہیں. آپ وہ جب کھاتے ہو سونف میں ملا ہوا ہوتا ہے وہ پاؤڈر بننے کے بعد پتہ نہیں چلتا، سونف بھی ہے اس میں، کالا نمک بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا. تو آپ نے جب کھایا تو ڈسپرین کھانے کے بعد آدمی کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ فٹ فاٹ. پیناڈول کھانے کے بعد ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ کہتا ہے یار ہزاروں ڈاکٹروں سے علاج کرایا، فائدہ اس گلی محلے کے حکیم سے ہوا 5 روپے میں. تو اگر آپ ریلائبل ڈاکٹروں کو کا یہ امیج دنیا کے سامنے لاؤ کہ یہ سب بکے ہوئے ہیں، سب 2 نمبر ہیں، سب بیوقوف بنا رہے ہیں، سب منجن بیچ رہے ہیں، تو ڈاکٹروں کا منجن کے بجائے پھر جاہلوں کا منجن بکے گا کہ نہیں بکے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو جب آپ جن لوگوں کو اسلام کے خلاف کھل کر بول سکتے ہیں نا، وہ تو کھل کے اسلام کے خلاف بولتے ہیں. جو اسلام کے خلاف نہیں بول سکتے، تھوڑا سا ان کے دل میں خوف ہے یا عوام کا ڈر ہے، تو وہ پھر کس پہ آ جاتے ہیں؟ علماء پہ آ جاتے ہیں. وہ علماء کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دیکھو مولوی دوسروں کو بتاتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو، حفاظت ہوگی، خود گارڈ رکھے ہوئے ہیں. کسی نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کہا تھا، بھائی شریعت میں دعا اور اسباب ایک دوسرے کے منافی بولو نہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ آیت الکرسی پڑھو پھر تالا نہ لگاؤ دکان پہ، یہ عامل لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈرامے بازی، پھر ہم کہتے ہیں کہ قول اور فعل میں تضاد ہے. اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا آپ کو کہ پیسہ مت رکھو، مولانا کے بارے میں نا کسی نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ گاڑی میں گھوم رہے ہیں اور بڑا سی کوٹھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے اپنے گاؤں میں. مولانا ویسے ہی باپ دادا سے مالدار چلے آ رہے ہیں، ان کے تو کوٹھیاں بنگلے ان کے تو شروع سے ہی ہے نا، کوئی مالدار فیملی میں پیدا ہوئے ہیں. بھائی اگر وہ مولانا نہ ہوتے نا، جتنا پیسہ اب ہے اس سے ڈبل ہوتا ان کے پاس. مولانا ہونے کی وجہ سے کچھ کمی ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، بہت سا صدقہ کر دیا ہوگا، بہت سو کی کفالت کی ہوگی. خوشبو لگا کے آتے نہیں ہو اس لیے مسئلے آپ لوگ کے ساتھ ہیں. خوشبو لگا کے آؤ تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ علماء کس قدر صدقات و خیرات کرتے ہیں، آپ کی سوچ سے کئی گنا زیادہ. تو کسی نے لکھا تھا ان کے بارے میں، دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہ کرو، غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا اور خود پیسہ رکھا ہوا ہے. بھائی صاحب اگر انہوں نے پیسہ رکھنے سے منع کیا ہوتا نا، پھر آپ یہ بیان ان کے پہ فٹ کرتے. کوئی مولوی آپ کو یہ کہہ رہا ہو نا کہ غریب بن کے زندگی گزارو، پیسہ مت کماؤ، پھر وہ خود پیسہ کما رہا ہوتا یا لگژری لائف ہوتی تو آپ اعتراض کرتے. پیسہ رکھنا اور پیسے کی محبت اور ہوس دونوں میں فرق ہے. پیسہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھوڑا تھا یا زیادہ تھا یا بہت زیادہ تھا؟ بتاؤ. تھوڑا نہیں تھا، زیادہ تھا، اور زیادہ بھی نہیں تھا، بہت زیادہ. آپ آج کے جو ارب پتی لوگ ہیں ان کو بھول جاؤ، جو سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت تھی. دنیا کی ساری نعمتیں تھیں اور اللہ سے مانگ کے لی تھیں اسپیشلی. حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی. انداز دیکھو، اے اللہ ایسی حکومت چاہیے. جب حکومت ہو تو وسائل کے ساتھ ہونا، تو وسائل میں دولت ہی تو ہوتی ہے. ایسی حکومت دولت چاہیے میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے. لو بھائی، اب جہاں مولانا طارق جمیل صاحب کا کہ طنز بنتا ہے تو معاذ اللہ پھر سلیمان علیہ السلام پر بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے، سلیمان علیہ السلام اپنی قوم میں دنیا کی محبت کی برائی بیان نہیں کرتے ہوں گے؟ آپ لوگ ہاں ہوں ہی کریں، کچھ کریں تو میں سمجھوں گا کہ یار کچھ ہو رہا ہے، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. بالکل ہی ایسے بیٹھے ہوئے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں جیسے کوئی پروگرام چل رہا ہے یہاں پہ. آپ بولے ہاں جی مجھے خوشی ہوگی نا، میں بھی تو بول رہا ہوں. تو
سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کیا لوگوں کو دنیا کی محبت پہ بیان نہیں کرتے ہوں گے؟ یقیناً کرتے ہوں گے. لوگوں کو بتاتے ہوں گے بھائی دنیا سے دل نہ لگاؤ. پیغمبر سے زیادہ کون دنیا سے بے رغبتی دل میں ہو. اس کے باوجود تھوڑی نہیں بلکہ دولت ایسی کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد قیامت تک ایسی دولت کسی کو نہیں ملے گی. ہواؤں پہ حکومت, جنات پہ حکومت. سمندروں میں جنات غوطے لگا کے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے تھے. ارے سلیمان علیہ السلام, آپ کو ہیرے جواہرات کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تاج ایسا پہنا ہوا ہے, اربوں خربوں روپے کے ہیرے لگے ہوئے ہیں اس میں. آپ نے محل ایسا بنوا لیا. ملکہ سبا جب آئی ہے تو وہ شیشے کا اتنا خوبصورت محل تھا اور اس کا فرش اتنا, اس میں ایسی انجینئرنگ تھی کہ وہ سمجھی کہ پانی کا تالاب ہے. فکشفت عن ساقیہا, سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھائی. تو اس نے کیا کیا, اپنے پائنچے اوپر کر لیے, پانی لگے گا. انہوں نے فرمایا نا, سرح ممرد من قواریر, یہ ایک فرش ہے شیشے سے بنایا گیا ہے. ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے, شیشہ ہے, ایسے لہریں چل رہی ہیں, لگتا کیا ہے کہ یہ پانی ہے. وہاں کوئی آج کا فیس بکیا ہوتا, وہ کہتا ہے لو لو. دوسروں, اس دن تو سلیمان علیہ السلام نے تقریر کی تھی یہ دنیا دارے فانی ہے, دنیا سے دل نہ لگانا, ختم ہونے والی, فنا ہونے والی, اصل تو آخرت ہے. اور یہ ایسے فرش تو وہ کہہ سکتے تھے ہمارے بادشاہوں, ہماری ملکہ کے نہیں ہیں. جو ملکہ سبا تھی نا وہ بھی کوئی ہلکی چیز تھی کیا؟ ابے ملکہ تو تھی نا کم از کم, کچھ تو اس کے پاس بہت بڑا تخت تھا اس کا عالی شان. وہ حیران ہو رہی ہے بھائی یہ اتنی لگژری لائف تو ہماری بھی نہیں ہے. تو کوئی فیس بکیا ہوتا وہ کہتا کہ لو ابھی پرسوں ریسنٹلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان آیا ہے جس میں وہ فرما رہے تھے کہ دنیا سے دل نہ لگانا, دنیا دار فانی ہے. دوسروں کے, اور ایک دن ایک غریب آیا تھا غربت میں خودکشی کرنے جا رہا تھا, تو انہوں نے فرمایا غریب 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا اور خود ایسے عیش والی زندگی. بیویوں پہ تو میں آیا نہیں, بخاری سے پتہ چلتا ہے 100 بیویاں سلیمان علیہ السلام کی تھیں. آپ کہہ سکتے ہو ان بیویوں پہ ظلم ہے, بھائی ان بیویوں پہ ظلم نہیں ہے کہ اللہ نے ایک تو پیغمبروں کو طاقت بہت زیادہ دی ہوتی ہے. دوسری بات, جو بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے سلیمان علیہ السلام سے علیحدگی مانگ لے, چھوڑ دیں گے اس کو. تو خود جب رہنا چاہ رہی ہے بھائی, اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور اتنی سکون کی زندگی گزر رہی ہے, تو جب بیویوں کا اعتراض نہیں ہے تو پھر کسی اور کو اعتراض بولو نہیں ہونا چاہیے. تو اتنی لگژری لائف, لیکن آپ کیا یہ سوچ سکتے ہو کہ سلیمان کے دل میں, علیہ السلام کے دل میں دنیا کی محبت تھی یا دنیا کی ہوس تھی؟ بولو نہیں ہو سکتی بھائی. پیغمبروں کے دل اس سے کیا ہوتے ہیں, پاک. دنیا رکھنا ایک الگ چیز ہے, رکھتے کیوں ہے جب محبت نہیں کرنی؟ محبت سے مراد ہے ہوس. ہوس کتنی محبت, آخرت پہ ترجیح دینا شروع کر دو, اتنا دل لگاؤ, یہ جائز نہیں ہے. اور اتنا دل لگاؤ کہ چھن جانے کا بہت زیادہ خوف ہو, ڈپریشن میں جانے لگو, یہ دنیا کی محبت ہے. دیکھو جب ایک دور میں 1 to 5 کا دور تھا نا, جب میں بات کر رہا ہوں 90s کی, اس وقت جس نوجوان کے پاس ہونڈا 1 to 5 تھی نا 0 میٹر, وہ سمجھتا تھا کہ اگلا وزیر اعظم میں ہی ہوں گا. اسٹائل ہی چینج ہو جاتا تھا اس کا. اس کی آواز بڑی اچھی تھی, ایک آواز آتی تھی بڑی ساؤنڈ, میرے پاس بھی تھی. تو میں بھی ساؤنڈ میکر کے پاس لے جا کے نا اس کو یہی کرتا رہتا تھا, یار یہاں سے ٹک ٹک کی. پھر میں نے GTO 1 to 5 رکھی صرف ساؤنڈ کی وجہ سے, اس کی آواز اور اچھی تھی, ٹک 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 کی آواز آتی تھی نا GTO 1 to 5. جنازے کی قیمت پہ بیچی ہے پھر میں نے, تو کیونکہ محلے والوں نے اس کو چلا کے بیڑا غرق کر دیا. جب میں آیا نا ادھر امام لگا 2006 میں, میرے پاس ان کو پتا ہے GTO 1 to 5 تھی. محلے والے مفتی صاحب مجھے ذرا دودھ لینے جانا ہے, لے جا بھائی. پھر کوئی دوست آیا, مجھے وہاں ڈسکو موڑ تک جانا ہے. اس کے بعد اس کی جو حالت ہوئی ہے, تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ اس کو میں قبر میں دفن کروں, جنازے کے ریٹ پہ بیچ دو. یہ جنازے بھی بکتے ہیں پتہ ہے آپ کو, اس میں پھر ڈاکٹر لوگ گردے پھیپڑے نکال لیتے ہیں. تو جنازے کے ریٹ پہ کیا کرو, اس کو بیچ دو. تو جنازے کے ریٹ پہ بیچی ہے میں نے.
اس لیے یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے یار. رکشے چل رہے ہیں, ٹیکسیاں چل رہی ہیں, آپ اپنی گاڑی استعمال کرو. آپ کے پاس بائک نہیں ہے تو آپ پیدل چلے جاؤ, پیدل نہیں جا سکتے W11 میں چلے جاؤ. دوسروں کی چیزیں استعمال کرنا, کوئی ایمرجنسی ہو, مر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. ہم نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا. جب ہمارے پاس نہ ایک بائک میں نے بیچ دی تھی, گاڑی بھی نہیں تھی, تو پیدل ہو گیا تھا میں. تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے آپ سے کبھی لی گاڑی, حالانکہ ان سے اتنی اچھی دوستی ہماری, 20 سال سے ان سے ہمارا سلام دو, لیکن کبھی میں نے نہ ان سے گاڑی مانگی کہ مجھے وہاں جانا ہے, بچوں کو لے کے گاڑی دے دو. بھائی گاڑی اگلے نے اپنے لیے خریدی ہے, دوسروں کے لیے نہیں خریدی. آپ کے پاس پیسہ ہے تو لے لو, نہیں ہے تو جیسے نہیں پیسے والے زندگی گزارتے ویسے گزارو. یہ ہے ہوس, اس کو کہتے ہیں دنیا کی محبت. گاڑی خریدنا دنیا کی محبت نہیں ہے. گاڑی جیب میں نہ ہو, دوسروں کی گاڑیوں پہ نظریں رکھنا, یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ محبت جو اعتدال سے بڑی ہوئی ہے. مکان رکھنا دنیا کی محبت نہیں ہے. بہت سے نیک لوگوں کے ذاتی مکان ہوتے ہیں, مکان نہ ہو اور ٹینشن لینا شروع کر دو, ڈپریشن میں جاؤ. یہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. پتہ ہے آپ کو میرا جنازہ اٹھنے والا ہے, تھوڑے دنوں میں مرنے والا ہوں, دیواروں اینٹوں سے دل نہ بہلاؤ. سلیمان علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے محلات تھے, دل نہیں اٹکا ہوا تھا, موت کے لیے ہر وقت تیار. اور آخرت اور دنیا کا ٹکراؤ ہوتا تو دنیا کو لات مار دیتے کہ بھائی جانا تو اللہ کے پاس ہے, اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا یہاں رہنا ہے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی لائف بڑی لگژری تھی. گاڑی ایسی خاندانی 20 دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں. حضرت زمیندار بھی تھے, بہت آخری عمر میں بہت پیسہ آیا جب وراثت وغیرہ ملی. تو حضرت جب گاڑی خریدنے گئے ہیں نا, اچھا حضرت کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ذاتی مکان نہیں, گاڑی اچھی ہو, لباس اچھا ہو, خوراک اچھی ہو. ذاتی مکان تو پھر بچوں کے لیے آخر میں ایک فلیٹ لے لیا تھا انہوں نے, گھر والوں کے لیے اپنے, ورنہ زندگی انہوں نے ایسے ہی کرائے کے گھروں پہ اور مدرسے نے جو گھر رہنے کے لیے دیا ہوا تو اسی پہ گزارا, اپنا نہیں بنایا. کہا مسافر خانہ ہے, کیا بنا کرنا ہے. ہاں گاڑی اچھی ہو, کیونکہ گاڑی بھائی کرائے کے گھر یوز ہو رہا ہے نا, تو کرایہ دے کے یوز ہو رہا ہے. اب آپ 10 سال بھی کرایہ دیتے رہو تو وہ گھر کی قیمت وصول نہیں ہوتی, اور 10 سال کے بعد پھر وہ قیمت, اور بھی بڑے مسائل ہیں. اضافی پیسہ کسی کو اللہ نے دیا تو بنا لے, میں منع نہیں کرتا. میں منع کروں گا بھی تو آپ کون سا باز آؤ گے. شریعت میں جائز بھی ہے, اگر بہت پیسہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اپنے خرچوں کو روک کے توڑ کے گھر بنانا, یہ دنیا کی محبت. تو گھر اگر ہے آپ کے پاس, اضافی پیسہ ہے, ٹھیک ہے. نہیں ہے, ٹینشن لے رہے ہو, تو ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. کیونکہ آپ کو آم کھانے سے مطلب نہیں ہے, آپ کو پیڑ گننے سے مطلب ہے. حالانکہ رہائش کا انتظام, اگر رہائش کا انتظام ہی نہیں ہو رہا پھر یہ ٹینشن صحیح ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں. بعض لوگوں نے فتویٰ دے دیا ضرورت ہے, بھائی اس لیے جائز ہے. ہم کہتے ہیں ذاتی گھر ہونا ضرورت نہیں ہے, گھر ہونا ضرورت ہے, اس کا ذاتی ہونا ضرورت نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی لگژری لائف دی ہے بھائی, لیکن دل میں دنیا کی محبت نہیں. تو دنیا چھننے کا غم جو ہوتا ہے نا, یہ ہے دنیا کی محبت. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو ہمارے شیخ تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا, جب اللہ نے ان کو پیسہ دیا تو انہوں نے کہا میں اچھی گاڑی رکھوں گا. پیسہ ہو پھر بھی نہ اچھی گاڑی ہو, نہ اچھی رہائش ہو آپ کی, یہ پھر دنیا سے بے رغبتی نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, کنجوسی. اٹ از کالڈ, بولو, کنجوسی. بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہے, کمبختوں کو صحیح کپڑے پہننے کی توفیق نہیں ہوتی. کہتے ہیں ہم سادہ بہت ہیں اس لیے ناڑا لٹک رہا ہے. سادہ بہت, ایسے غریب بنے ہوں گے, آدمی کا دل چاہتا ہے اس کو زکات دے. اور ہماری قوم بھی انہی ناٹک سے متاثر ہوتی ہے. وہ حضرت اتنے بڑے ہیں, پھٹ پٹی بائک پہ گھومتے ہیں. اگر واقعی حضرت جی کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر تو ٹھیک ہے, اگر پیسے ہیں تو یہ پھٹ پٹی بائک پہ گھومنا یہ کنجوسی ہے یا 2 نمبری ہے. دونوں میں سے ایک تو ہے. کنجوسی تو واضح ہے, 2 نمبری اس لیے کہ پھر لوگوں کو یہ شو کرنا کہ میں یا تو بہت بڑا بزرگ ہوں, یا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, یا مجھے جو چندہ ملتا ہے میں بالکل خود استعمال نہیں کرتا. بعض ٹرسٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے وہ بنے ہوئے ہوں گے, ایسے سادے, جیسے لگتا ہے کہ بیچارے کو کبھی کھانے کو روٹی نہیں ملی, تاکہ لوگ سمجھیں صرف غریبوں کا خیال ہے, اپنا تو بیچارے کو خیال ہے ہی نہیں.
وہ ناٹک ہے میرے بھائی, تو پہن لے یار, اچھے کپڑے پہن لے, ہم تجھے لا کے دے دیتے ہیں, ان کمبختوں کو دو پھر بھی نہیں پہنتے. یار اگر میرے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہوں, کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں, کوئی مرید ہدیے میں لا کے دے دے, مفتی صاحب جب بھی آؤ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ میری طرف سے کرتا شلوار گفٹ, پھر بھی اگر میں نہیں پہن رہا, اس کا مطلب گڑبڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب گیٹ اپ کو کیش کرایا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو نارمل لائف گزارا کرو, اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پیسے والے نظر آؤ, نہیں دیا غربت کو انجوائے کرو. اور یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے. یہ ٹاپک بہت دفعہ ہو چکا ہے لیکن بہت اہم ٹاپک ہے, اس لیے بار بار بیان کرنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, یا ان کے جو ہے نا پراگندہ بال اور لباس بھی بالکل ایسے غربت جھلک رہی تھی لباس سے. آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں اتنا پیسہ نہیں دیا جس سے تم اپنا حلیہ ٹھیک کرو؟ فرمایا کہ ہاں ہے میرے پاس پیسہ. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت کے اثرات اس کے لباس اور پوشاک سے نظر آنے چاہیے. حدیث کا مفہوم, سواری سے پتہ چلے بھائی پیسے والا آدمی ہے, گھر سے پتہ چلے بھائی بولو پیسے والا آدمی ہے. اور ایک صاحب ہیں چندہ خور ہیں, ویسے تو بہت سارے صاحب ہیں لیکن جن کی بات کر رہا ہوں وہ ایک صاحب ہیں. ہمارے ایک ریلیٹیو ان کو چندہ بندہ بہت دیا کرتے تھے کہ بہت غریب ہے بہت غریب ہے. میں ان سے کہتا تھا یہ غریب نہیں ہے, یہ گھننا ہے. یہ غریب نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ گھننا. گھننا سمجھتے ہو؟ ایسے بنا ہوا ہے یوں بالکل جیسے, میں نے کہا یہ بہت بڑی فلم ہے, یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہم نے گلشن اقبال میں کسی سے سنا تھا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں انگلش فلم 2 گھنٹے کی ہوتی, 3 کی ہوتی ہے, اور اس میں گانے نہیں ہوتے. تو یہ انگلش فلم ہے اور 3 گھنٹے کی ہے اور گانوں کے, یہ بہت بڑی فلم کی بھی فلم ہے یہ. تو اچانک ایک دن وہ صاحب ان کے گھر چلے گئے بیل بجا کے, تو پتہ چلا ان کی تو بیگم بھی جاب کرتی ہے, اتنی ارننگ بیگم سے, ان کی اپنی تنخواہ کیا ہے وہ معلومات لیں, اچھی خاصی تنخواہ, اور گھر ایسا رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی آئے نا گھر میں تو لگے کہ بیچارے واقعی کیا ہیں, غریب, چندہ اور دے کے جائے. تو یہ اس کو سادگی کہہ سکتے ہیں؟ بولو. اب کوئی ان سے کہے یار تمہارے گھر کا حال دیکھو, چٹائیاں ڈالی ہوئی ہیں تم نے کھجور کی, اور ایک موڑا سمجھتے ہیں پنجاب میں ایک موڑا ہوتا ہے نا, وہ پہلے کھجور کی اس کا بنتا تھا کرسی ٹائپ کی چیز, ایک موڑا رکھا ہوا ہے, کوئی ڈھنگ کے صوفے رکھ لو. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی سادہ تھی تو میں بھی سادگی کو کیا کر رہا ہوں, ترجیح. تو یہ دلیل ٹھیک ہوگی؟ کمبخت تو اپنا گیٹ اپ کو کیش کرا رہا ہے, نارمل جیسے ہو ویسے نظر آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھجور کی چھال کیوں تھی؟ آپ کے گھر میں صرف ایک پیالہ کیوں تھا؟ بھائی اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں مسکین تھے, حقیقت میں مسکین تھے. آپ نے غربت میں زندگی گزاری ہے, تو جو حقیقت میں مسکین ہو, غربت میں ہو, اس کے لیے تو ٹھیک ہے بھائی. کیوں نبی کیوں مسکین تھے؟ نبی کے پاس پیسہ صبح آیا تو شام تک گھر میں رکھا نہیں, سارا صدقہ کر دیا. کسی میں اتنا ظرف اگر ہے کہ وہ صاحب جو چندہ لے کے زمینیں بنا رہے ہیں اور اپنا گھر کیا رکھا ہوا ہے, غریبوں والا, اچھا اصل گھر کہیں اور ہوگا, کسی علاقے میں ہوگا اصل جو اوریجنل سچی مچی والا, یا ان سے زمینوں پہ زمینیں خریدی جا رہی ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح پیسہ آیا شام تک رکھا ہی نہیں. اتنا ظرف آج کسی میں ہے؟ بھائی صبح آیا تو شام سے پہلے سارا صدقہ, یہ بھی نہیں دیکھا کہ افطاری کے لیے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے. اتنا ظرف اگر کسی میں ہے تو سبحان اللہ بھائی. آج کل مارکیٹ میں ایسا ظرف کیا چل رہا ہے, شارٹ. اتنا توکل کس میں ہے؟ جو خطیب اور وائز بیان کرنے والا اس میں نہیں ہے, تو سننے والوں میں کہاں سے آئے گا؟ پیر صاحب میں نہیں ہے جو مریدوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر ان میں ہے بھی تو ان کے بیوی بچوں میں ہوگا. یہ آپ میں اتنا ظرف ہو گیا, کہیں سخاوت پہ تقریریں سن کے آپ نے کہا چلو یار نبی کے پاس تو صبح پیسہ آیا, مال غنیمت کا آ گیا یا کہیں ہدیہ آ گیا, تو جو ضرورت کا تھا استعمال کیا, باقی سارا کیا کر دیا, صدقہ. چلو آج سے میں بھی یہی لائف, اسی طرز حیات کو میں اختیار کروں گا. تو صبح پیسہ آیا, آپ بلکہ صبح بھی نہیں, بیان سن کے آپ گھر گئے, گھر کے سارے صوفے آپ نے کباڑ والے کو بیچے,
برتن کچن سارا خالی کیا, ایک مٹی کا پیالہ, وہ ہمارے یہاں وہ گزرتا ہے مٹی والا نا, صبح صبح مٹکے بیچ رہا ہوتا ہے مٹی کے برتن, وہاں سے ایک وہ بھی زکوٰۃ کا کہہ کے لے لیے اس سے, یا چلو پیسے دے کے لے لیے, وہ رکھا آپ نے, اسی میں چاول بھی کھا رہے ہو, اسی میں سوپ بھی پی رہے ہو. اول تو سوپ کے پیسے آئیں گے کہاں تمہارے پاس, کھجوریں اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا, کبھی گوشت آ گیا کہیں سے ہدیہ تو اسی پہ گزارا, اور سب ختم. تو سب سے پہلے بیوی کیس فائل کرے گی کورٹ میں خلا کا, سمجھتے ہو؟ بچے مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ, بولیں گے ابا یہ لائف اسٹائل آپ کو مبارک. چور بنیں گے, ڈاکو بنیں گے وہ. تو آپ چلے تھے بہت اونچے مقام کے لیے, اور کیا بن رہے ہیں بچے آپ کے, چور ڈاکو. کہ یار ابا نے تو کسی کام کا چھوڑا نہیں ہے, اب یہی فی الحال ہے کہ بندوق لیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی تو وہ توکل کیا ہے. امہات المومنین کی حالت کیا تھی اس غربت میں؟ دیکھو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے. میں بار بار اس حدیث پہ تبصرہ کرتا ہوں, ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے, ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے, کچھ تو ہوگا, ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے, دال ہے, گوشت ہے, کھچڑی ہے, دال چاول ہے, مچھلی ہے, کیا ہے؟ دال ہے تو تھوڑا سا ناک منہ چڑھا دیتے ہیں. تو نبی جب گھر میں آتے تھے پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے. امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہیں سے کچھ ہدیہ آیا تھا, سارا صدقہ کر دیا, اتنا سا بچائے, یہ بچائے. آپ بتاؤ میں اور آپ ہوتے, میٹر گھومتا نہیں گھومتا ہمارا ہے بھائی, میرا تو ظرف نہیں ہے, حقیقت بتاؤں, میں بھوک میں گھر جاؤں اور گھر میں غربت کی یہ حالت چل رہی ہو کہ دیکھیں کچھ ہے تو کھا لیں گے, نہیں ہے تو صبر کریں گے, بھوکے رہیں گے رات تک یا صبح تک, اللہ نے جب دے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو روزے کی نیت کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ تو مجھے بتاؤ, میں گھر جاؤں, بھوک لگ رہی ہو اور غربت کا عالم ہو, ریوو آپ کے تانوں سے بیزار ہو کے میں نے بیچ دی, صحیح ہے نا, سارے جو بھی اللہ نے کچھ گنجائش دی ہے وہ سب میں نے آپ کے کہنے پہ آ کے آگ لگا دی. نہیں جی, لوگ کہتے ہیں نبی والی زندگی, کیونکہ مفتی صاحب نے بیان کیا دنیا کی محبت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اب میں گھر گیا, پنکھا چل نہیں رہا کیونکہ بجلی کے بل دیا نہیں جا رہا, بچوں کو اسکولوں سے نکال لیا, بچے بھی آپ کو پتہ ہے, سمجھ رہے ہیں نا, یعنی کوانٹٹی کے لحاظ سے کیا خیال ہے, سب کو نکال لیا. اب میں اس سچویشن میں گھر گیا, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ابا سارا زور پیدا کرنے پہ لگا دیا. اسلام میں صرف پیدا کرنے کے فضائل ہیں کیا ابا؟ بچوں کے لیے کھلانے اور کمانے کے فضائل نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ سارا زور, آدھا اسلام فالو کیا ابا. اتنے میں کہیں سے کوئی اڑوس پڑوس والے کوئی نہاری بھیج دیں یا کوئی سرید بنا کے بھیج دیں کہ یار مفتی صاحب کے گھر میں سنا ہے بڑے فاقے چل رہے ہیں, اللہ نہ کرے یعنی فاقے چل رہے ہیں, تو چلو یار, ویسے اللہ کا فضل ہے ہمارے اڑوس پڑوس کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. اس طرح کی رپورٹ اب تک ملی نہیں ہے مجھے. خیر, بھیج دیا. اب مجھے ایک امید ہوئی, تھوڑی سی خوشبو آئی, یار میں بھی بھوک سے بلک رہا ہوں, بچے بھی بلک رہے ہیں, اور میں گھر آیا اور بیگم نے کہا وہ میں نے دوسرے پڑوسیوں کو ہدیہ بھیج دیا تھا, 2 بوٹیاں بچی ہیں. تو میرا تو ظرف نہیں ہے میرے بھائی, میں بیگم سے بولوں گا اب تیری بھی صرف 2 بوٹیاں ہی بچیں گی. کیا خیال ہے؟ یا تو میری 2 بوٹیاں بچیں گی یا تیری. ایسا ہوگا کہ نہیں ہو بھائی؟ اتنے نیک ہم نہیں ہیں, بتا کے ہیں کہ نہیں ہم نیک, لہذا ان چیزوں کی ہم سے توقع نہ رکھو. ہم نارمل آپ کی طرح کے انسان ہیں, جتنا شریعت نے کہا بس اس حدود کا خیال کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو بہت زیادہ کی امیدیں مت لگاؤ, اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہیں, اگر کر بھی لیں گے تو فائدہ نہیں ہے, نقصان زیادہ ہے. نہ ہماری وہ صحتیں ہیں میرے بھائی. آپ کا کیا خیال ہے ہم اتنے فاقوں میں گزارا کر سکتے ہیں جو نبی نے کیا؟ تو جمعے کا بیان جب تک 2 پراٹھے ہمارے پیٹ میں نہ اترے ہم سے تو بیان نہیں ہوتا.
جس دن میں جمعے کو روزہ رکھ لوں تو بیان سے پتہ چل مجھے خود ہوتا ہے کہ آج بیان نہیں ہو رہا مجھ سے. تو ہمارے تو پیٹ میں 2 انڈے 2 پراٹھے دھڑام سے گریں گے, ڈبل روٹی پہ ہمارا گزارا نہیں ہے. پراٹھے کا بھاری نوالا صبح پیٹ میں گرے, آواز آئے گرنے کی, پراٹھا ہے, نقصان دہ ہے, کھانا نہیں, لیکن بہرحال اس کا بھاری نوالا. ہم چائنیز کی طرح نہیں ہے. چائنیز کے کھانے ہم جیپنیز کے ہم نے دیکھے, آدمی کہتا ہے اللہ بس دشمنوں کو ہی کھلائے یہ کھانا. یہاں سے تھوڑے سے گھاس پھوس کھا لی, یہاں سے مچھلی فش کے ایک بوائل فش کا ایک پیس, یہاں سے ان کے عجیب سے کھانے ہوتے ہیں, ایک پیس فش کا وہ بھی ایک, اور آدھا اس کو بھی 2 ٹکڑے کرتے ہیں, آدھا تم کھاؤ آدھا میں. بہت ہی نپی تلی سی ڈائٹ ان کی. ہم تو میرے بھائی جب تک پیٹ میں روٹی کا بھاری نوالا نہ گرے, صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا, میں صحت کی بات نہیں کر رہا, میں اپنی عادت کی بات کر رہا ہوں. وہ پوچھیں ڈاکٹروں سے کیا کھانا چاہیے. جب تک بھاری بھرکم, ہمارے ایک پٹھان دوست KPK سے آئے جامع الرشید میں, تو اجتماع چل رہا تھا, ان کو دوپہر بھی چاول, رات بھی چاول, دوپہر بھی چاول, رات بھی چاول. ان کا 2 دن کے بعد میٹر گھوم گیا. میرا شاگرد بھی تھا, وہ کہتا ہے استاد جی پریشان ہے, ہم کو اتنا موٹا روٹی کا نوالا جب تک نہیں ملے گا نا ہمیں تسلی نہیں ہوگی. روٹی کا بھاری بھرکم, مجھے چپاتی بھی نہیں چاہیے. کہہ رہی ہیں جو آپ لوگ کے گھروں میں چپاتی بنتی ہے نا, یہ نہیں, روٹی کا بھاری بھرکم نوالا چاہیے, نوالا بھاری بھرکم. تو مدرسے والوں سے بولو ہم کو روٹی دو, روٹی. تو اس کے الفاظ ہیں کہ روٹی کا بھاری نوالا پیٹ میں اترے گا تو لگے گا کہ پٹھان کے پیٹ میں کچھ گیا ہے. کہہ رہے یہ چاولوں سے یہ گائے بکری کو کھلاؤ, مرغیوں کو کھلاؤ. تو میں نے جا کے پیغام پہنچایا, میں نے کہا بھائی KPK کے طلبہ کہہ رہے ہیں روٹی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. پھر شکر ہے انہوں نے روٹی شروع کی. تو حقیقت ہے ہمارا بھی ایسا ہی ہے. روٹی اگر گندم کی ڈاکٹر کہتے ہیں نقصان دہ ہے تو جو کی کھا لو, لیکن روٹی کے بغیر تھوڑی گزارا ہے. کچھ لوگوں نے تو روٹی کی اتنی مخالفت شروع کر دی ہے کیٹو ڈائٹ کے نام سے, وہ بھی تھوڑا غلو مبالغہ معلوم ہوتا ہے. خیر میری فیلڈ نہیں, آپ وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں. یہ تو کیا کہہ رہا تھا میں, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ دیکھو بھائی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-2 3-3 ٹائم کھانا نہیں کھا رہے. ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو کمزور. میں کتنا ابھی یہ دیکھو آپ, اس سے زیادہ میرے پاس باریک ہونے کی مزید اسپیس, اب غائب ہی ہوں گا اگر مزید باریک ہوا. اب میں غائب ہونا شروع ہو جاؤں گا اگر میں مزید باریک ہوا. اس کے بعد ختم. کل بھی ایک صاحب ملے جو بہت ہی باریک تھے, بہت باریک یار. میں نے ان سے کہا آپ کچھ ویٹ بڑھاؤ. میں نے کہا اب آپ کے پاس مزید باریک ہونے کی اسپیس, اب غائب ہی ہو گئے آپ. صرف ایک تصور آئے گا, شلوار پجامہ چلتا ہوا آ رہا ہے, ہم کہیں گے کسی زمانے میں اس کے اندر ایک صاحب ہوا کرتے تھے, اب سے صرف شلوار اور کرتا اور پجامہ رہ گیا ہے. بہت باریک تھے. کبھی آپ کو دکھاؤں گا, آپ بولو گے مفتی صاحب بالکل صحیح نقشہ کھینچت. اور وہ باریک بھی کیوں ہوئے ہیں, یہ میں بولوں گا کہ کیوں ہوئے تو پھر وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, پھر یہ مناسب نہیں ہے. خوشبو لگا کہ اکیلے میں آئے تو بتاؤں گا. کچھ ٹاپک ملک کے ایسے چل رہے ہیں وہ سیاست میں بہت زیادہ پڑ گئے. اب سیاست میں وہ کس کو فیور کر رہے ہیں یہ نہیں بتاؤں گا میں, تاکہ کسی کا راز فاش نہ ہو. لیکن ان کے باریک ہونے کی وجہ کیا ہے, وہ جو سیاسی مسائل چل رہے ہیں نا, JUI, PTI, شہباز شریف, اسٹیبلشمنٹ, تو وہ اتنا زیادہ, وہ ایسا تو فلانا ایسا, تو پھر بالآخر گھوم پھر کے امام مہدی اور دجال آنے والا ہے بس. تو وہ نا یہ ٹک ٹاک دیکھ دیکھ کے اور یہ خبریں سن سن کے ڈپریشن میں جا کے کیا ہو گئے. میں نے کہا بھائی اپنی صحت کا خیال کرو, اللہ کے بندے. آپ کے سوچنے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. ملک انسانوں کے لیے بنتے ہیں نہ, تو اگر ہم اپنا ہی بیڑا غرق کرنا شروع کر دیں تو ملک کے ٹھیک ہونے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا پھر. تو ایسا زیادہ ڈپریشن میں نے کہا چھوڑ دو, میڈیا دیکھنا چھوڑ دو, سوشل میڈیا پہ آنا چھوڑ دو, صحتیں برباد ہو گئی بھائی. اچھا خیر کیا بات کر رہا تھا میں, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ظرف, تو ہماری تو بھائی صحتیں بھی ایسی نہیں ہیں. نمبر 2, اگر ہم افورڈ کر بھی لیں تو گھر والے وہ توکل نہیں کریں گے, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہوں گے, طلاقیں ہوں گی, بچے باغی ہوں گے. تو ہمارے نبی کا تو گھرانہ بھی سید تھا بھائی, ان میں سب میں توکل تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی خدمت میں آئیں کہ چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں کیا پڑ گئے ہیں, کھڈے. کوئی ملازم دے دیں, کوئی غلام دے دیں, کوئی باندی دے دیں, خدمت کرے. آپ نے فرمایا غلام اور باندی سے اچھا تمہیں عمل نہ بتاؤں,
سیدہ فاطمہ نے فرمایا ضرور. فرمایا ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ غلام اور باندی سے بہتر ہے. مطلب غلام باندی نہیں ملے گا, کوئی خادم گھر میں نہیں. اپنی بیٹی کے لیے یہ توکل. تو بیٹی بھی اللہ پہ اعتماد والی تھی, چلی گئیں. داماد بھی اللہ پہ اعتماد والے سیدنا علی, وہ بھی خاموش. تو ایسا گھرانہ بھائی اگر کسی کو ہو, ہمارا تو سسرال اس ٹائپ کا نہیں ہے, اور ہم جن کے سسرال ہیں ہم بھی ایسے نہیں ہیں بھائی. اگر ہماری بچی کے لیے کوئی یہ کہے کہ کوئی بھی خادم نہیں, کچھ بھی نہیں, اور ہاتھوں میں گڈھے پڑ جائیں تو ہم برداشت کر لیں گے. آپ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں کرے گا برداشت. تو اس لیے جو جتنا افورڈ کر سکتے ہو نا. وہ ایک مزاحیہ کلپ نظر سے گزرا, ایک آدمی کو عادت پڑ گئی تھی دوسری کی بیویوں کو اپنی بیوی بھولے سے کہتا تھا اور گھر میں گھس جاتا تھا, تو کئی دفعہ پٹا. تو اور سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا تھا کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے, تاکہ پٹوں نا تو بتا سکوں کہ بھائی میں مجھے بھولنے کی کیا ہے بیماری. تو کسی نے کہا کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن بولا ہے؟ تو کہتے ہیں ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں. ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکے. یہ جو شراب پی کے طلاقیں دیتے ہیں نا, تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. خود اگر شراب پیو, اس کے واقع نہ ہونے کی کوئی شریعت میں دلیل موجود نہیں ہے. جبری طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. اچھا, جب میں نے جبری طلاق کی بات کی نا کہ زبان سے 2 جبری طلاق تو واقع ہو جاتی ہے, تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, جو میرے پورے دلائل نہیں آدھے دلائل دے کے اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کروا دیتے ہیں مختلف قسم کی سرکاروں سے. تو یہ خیانت ہے. آپ جو دلیل دے رہے ہو اس کا میرے کلپ میں جواب موجود ہے. میں نے کہا نا جبری طلاق, کیونکہ طلاق کا تعلق زبان سے ہے, زبان سے. بعض لوگوں نے کہا کہ جب کفریہ جملہ ہم جبر میں زبان سے کہتے ہیں, کوئی ہمیں موت کی دھمکی دے رہا ہو, تو کفریہ جملہ زبان سے نکالنے سے طلاق نہیں ہوتی. تو گن پوائنٹ پہ کفریہ جملہ زبان سے نکالنے سے انسان کافر نہیں ہوتا, تو طلاق تو کافر ہونے سے ہلکی چیز ہے نا بھائی. کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے کفریہ جملہ نکلوائے تو اسلام کہتا ہے آپ کافر نہیں ہوگے, کیونکہ جان بچانے کے لیے آپ نے زبان سے جملہ کفریہ کہا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کافر نہیں ہوتا جبرن, تو طلاق تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے, تو جبرن وہ طلاق کیسے واقع ہو جاتی ہے؟ اس کا میں نے تفصیل سے جواب دیا ایک ایک چیز کا. تو جواب دینے والوں نے کہا کہ مفتی صاحب غلط قیاس کر رہے ہیں. بھائی صاحب قیاس تو آپ کر رہے ہو, آپ کفر پہ قیاس کر رہے ہو طلاق کو. یعنی ایک مینٹلٹی دیکھو, جو قیاس کر رہا ہے وہ ہمیں کہہ رہے کہ ہم قیاس کر رہے ہیں, حالانکہ ہم قیاس تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو قیاس کی نفی کر رہے ہیں کہ یہاں قیاس بنتا نہیں ہے. کفر کا تعلق دل سے ہے. جب زبان سے گن پوائنٹ پہ انسان کلمہ کفر کہہ رہا ہے تو دل سے راضی نہیں ہے, لہذا کافر نہیں ہوگا, کیونکہ کفر کا تعلق کس سے ہے؟ دل. زبان تو ایک عکاسی کرتی ہے, جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے. کس سے ہے؟ زبان سے ہے. اور اس کی حدیث میں دلیل ہے, ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں مذاق بھی حقیقت, حقیقت بھی حقیقت. تو مذاق میں جب انسان طلاق دے رہا ہوتا ہے دل سے دے رہا ہوتا ہے. تو علت اس کی یہی ہے مذاق میں طلاق دینے کی کہ دل سے راضی نہیں ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ جبر میں بھی یہی ہے, دل سے راضی نہیں ہے لیکن زبان سے ورڈنگ کر رہا ہے, لہذا ڈیورس واقع ہو جائے گی. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, تو قیاس آپ کر رہے ہو بھائی, ہم تھوڑی کر رہے ہیں. آپ کفر پہ قیاس کر رہے ہو جو بالکل الگ چیز ہے. قیاس خود کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قیاس کر رہے ہیں. ہم تو قیاس نہیں کر رہے, ہم تو حدیث پیش کر رہے ہیں. اور وہ والی حدیث, ایک صحابیہ جو تھی اپنے شوہر کے سینے پہ سوار ہو کے چھورا رکھ دیا اور کہنے لگی کہ طلاق دو, انہوں نے دے دی ڈیورس. تو جب نبی کے پاس یہ کیس آیا, آپ نے فرمایا لا قیلولۃ فی الطلاق, طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں اس حدیث کی سند ضعیف ہے. اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا کہ آپ کے کہنے سے تھوڑی ضعیف ہو جائے گی. تو سند کی پوری بحث میرے فتوے میں موجود ہے. بہرحال آپ بتاؤ کہ کیوں ضعیف ہے, تو میں پھر اس کا جواب دوں گا. اور یہ بالفرض یہ حدیث ضعیف بھی ہو تو ثلاث جدہن جد اور ہزلہن جد والی حدیث تو بالکل صحیح ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے طلاق کا تعلق دل کی نیت سے نہیں ہے. ہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبرن جب کوئی گن پوائنٹ پہ طلاق دے رہا ہے بیوی کو زبان سے, تو بیوی کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو طلاق ویسے ہی کوئی بیٹھے بیٹھے دے دے تو بیوی کا کوئی قصور ہوتا ہے؟ تو اس میں شریعت نے بیوی کے قصور ہونے وار ہونے یا نہ ہونے پر حکم کا مدار
نہیں رکھا. تو آپ تو قیاس در قیاس کرتے چلے جا رہے ہو. نصوص جو شریعت کی نصوص ہیں ان کے مقابلے میں قیاس حجت نہیں ہے. یہاں بعض لوگ ایک سوال کرتے ہیں اس طرح تو پھر جو چاہے جس کو چاہے طلاقیں نکلواتا چلا جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہو رہا ہے ایسے ہیں, جو چاہے جس کو چاہے کیوں نکلوائے گا بھائی؟ یہ کام تو ڈاکو لوگ کرتے ہیں. تو ڈاکو جان سے بھی مار دیتے ہیں, ڈاکو آپ کا پیسہ بھی لوٹ لیتے ہیں, ڈاکو طلاق بھی دلوا دیتے ہیں. تو جب باقی ڈاکوؤں کے سارے ظلم ہے تو یہ بھی ظلم ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ 3 طلاقیں اگر کوئی گن پوائنٹ پہ دے دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا. شریعت میں جبرن جو کام کروائے جاتے ہیں نا ان میں آخرت کے لحاظ سے گناہ معاف ہوتا ہے, دنیا کے حکام جاری ہوتے ہیں. آپ کے گن پوائنٹ رکھا کہ سامنے والے کو قتل کر دو, آپ کے لیے قتل حلال ہے؟ بولو. اگر آپ مار دو گے تو دیت دینی پڑے گی آپ کو. یہ نہیں کہہ سکتے میں مجبور تھا. دنیاوی حکم دیت کیا ہے وہ بہرحال جاری ہوگا, اور یہاں تو آخرت کا حکم بھی ہوگا کہ پھر بھی قتل حلال نہیں ہے آپ کے لیے. آپ بھوک سے مر رہے تھے یا کسی نے گن پوائنٹ پہ آپ سے کہا کہ فلاں سے روٹی چھین کے کھا لو, ایک روٹی مجھے دو ایک خود کھاؤ. آپ خود کھائیں گے روٹی, گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے. یہ جان بچانا پہلے فرض ہے, چوری ہلکا جرم ہے, شریعت کہتی ہے جان بچاؤ, لیکن اس روٹی کی قیمت آپ کو بہرحال دینی پڑے گی. شریعت آپ کو معذور نہیں سمجھے گی. تو طلاق بھی اگر کوئی 3 طلاقیں گن پوائنٹ پہ دے دے, طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی, لیکن آپ گناہگار نہیں ہوں گے. اور مہر کی ادائیگی بھی اس ڈاکو سے لی جائے گی, اور ڈاکو کو سزا ملے گی, اور اتنی سخت سزا ملے گی کہ اگر ڈاکو کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ اس طرح کے کام کرتا ہے یا آئندہ بھی خطرہ ہے تو حکومت قتل کر دے گی اس کو. اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ اس میں عورت کا فائدہ بھی ہے جبری طلاق کو واقع کرنے میں, کیونکہ جبری طلاقیں اکثر وہاں مانگی جاتی ہیں جہاں مرد ظلم کر رہا ہوتا ہے. مرد اگر ظلم نہ کر رہا ہو تو کسی کا دماغ خراب نہیں ہے جبرن طلاق دلوائے. آج کل عدالتی خلا کا جو حال ہے, شریعت کا کہاں خیال کرتی ہیں خلا عدالتیں؟ تو یہ بیچاری مجبور اور لاچار عورتیں کہاں جائیں؟ تو ان کا یہی حل ہے کہ گنڈے بدماشوں کو پیسے دیے جائیں, اور ایسے کیس ہمارے سامنے آئے ہیں. مرد ظلم کر رہا ہے, مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے عورت کو, اور کورٹ میں جب کیس جاتا ہے تو کورٹ شریعت کا خیال نہیں کر رہی, کورٹ نہ ثبوت مانگ رہی ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بھائی, اور کچھ مار پیٹ تو ایسے تو گواہی نہیں ہوتے اس کے اوپر, وہ رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے. اب گواہوں کے بغیر اگر کورٹ فیصلہ کر دے گی تو کورٹ کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا امکان ہے کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. لیکن اب رشتہ داروں کو پتا ہے کہ سچ بول رہی ہے, اس کے گھر کے اندر بڑے مسائل چل رہے ہیں, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہ ظلم ہم کورٹ میں ثابت نہیں کر سکتے. تو آپ کے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ مار پیٹ کی طلاق دلواؤ. تو اس میں بہت ساری مظلوم عورتوں کا فائدہ ہے. اس کا صحیح استعمال زیادہ ہے, غلط استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. میرے پاس زندگی میں صرف ایک کیس آیا جبری طلاق کا, کہ ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پہ کسی سے طلاق دلوائی, 3 طلاقیں. صرف ایک کیس آیا پوری زندگی. ہم تو مفتی ہیں نا, یعنی مسائل بتاتے ہیں BCO, لیکن درجنوں کیس ایسے آئے ہیں جہاں زبردستی طلاق نکلوائی گئی کیونکہ شوہر عورت پہ ظلم کر رہا تھا. خاص طور پر جب نکاح نامے کے ڈاکومنٹس ہی نہ بنے ہوں تو عدالت خلا کا کیس لے گی نہیں. وہاں کیا کرو گے آپ؟ کتنے کیسز ہوتے ہیں, شادی ہو گئی, نکاح نامہ شوہر نے اپنے پاس رکھ لیا. اب شوہر نے جب نکاح نامہ چھپا کے اپنے پاس رکھ لیا بیوی کا بھی, تو بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے. بیوی کورٹ میں جائے گی تو کورٹ تو کہے گی نکاح نامہ لاؤ, نکاح نامہ عورت کے پاس ہے ہی نہیں. بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. گاؤں دیہاتوں میں تو ابھی بھی نکاح کی رجسٹریشن ہوتی نہیں ہے, ان کا تو کورٹ سنتی نہیں ہے ان کو. ایسی صورت میں بھائی فقہ حنفی میں حل ہے, اور کسی کے پاس, اور یہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ قرآن و سنت کے عین موافق ہے. ایسی صورت میں یہی ہے کہ چترول لگاؤ اور زبان سے طلاق نکلواؤ, جان چھڑواؤ اس کی. اور ہم نے چترول سے بھی دیکھے ہیں واقعات کہ ظلم کر رہا ہے, نہیں چھوڑ رہا تو تیرا باپ بھی چھوڑے گا. صحیح ہے نا. ابھی ریسنٹلی 4 دن پہ پرانا واقعہ ہے کہ ایک خاتون سے شادی ہوئی, لڑکی ڈاکٹر تھی, بہت ایجوکیٹڈ تھی, دھوکے سے شادی کر لی. اب 2 بچے پیدا کر کے لڑکی کو چھوڑا ہوا ہے, نہ خرچہ دے رہا ہے, نہ نان نفقہ دے رہا ہے. اتنے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے تو پکڑائی میں بھی نہیں آ رہا, نکاح نامہ بھی غائب کیا ہوا ہے. تو پھر یہی ہوا کہ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کچھ لوگوں سے, وہ کچھ لوگوں کا میں تھوڑی نام بتاؤں گا. تو اس بندے کو بلایا گیا, اس کو الحمدللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے گئے اور اس سے طلاق نکلوائی, اس لڑکی کی جان چھوٹی. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو
تبھی ہم کہتے ہیں خوشبو لگا کے آیا کرو. فیس بک اور یوٹیوب پہ کلپ بازی چھوڑ دو, یا تو ہمیں خوشبو لگا کے آنے دو یا آپ خوشبو لگا کے آ جاؤ. تو سامنے بیٹھ کے بات ہوتی ہے تو پھر مزہ آتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کلپ بازیوں سے. یہاں سے آپ ادھورا کلپ چلا کے ریئیکشن ریکارڈ کروا دیتے ہو, لوگ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ بھائی ویل ڈن, کیا جواب دیا. بھائی صاحب جواب نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے, ڈرامے بازی کی ہے, اور قیاس آپ کر رہے ہو, آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. تو خیر میں کیا بات کر رہا تھا. تو اسی طرح شراب جب کوئی پیتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. کم بخت, تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو ماں کو طلاقیں دیتا ہے نا, بہن کو طلاقیں دیتا. شراب پینا بھی شریعت میں قابل معافی نہیں ہے. یہ لوگ یورپ سے متاثر ہیں. شراب پی کے اگر کوئی کسی بندے کو قتل کر دے تو شرابی کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. حالانکہ قتل تو قصاص ذرا سے شبہے سے ساقط ہو جاتا ہے, لیکن یہاں شریعت کہتی ہے قاتل کو قتل کیا جائے گا. قاتل اگر یہ کہتا ہے نا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, تو شریعت قاتل کی اس بات کو ویلیو نہیں دیتی. کیوں؟ اسلام کہتا ہے تیرا دماغ شراب پینے کے بعد کام نہیں کر رہا تھا نا, پینے سے پہلے تو کام کر رہا تھا, کہ پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جب قتل معاف نہیں ہے تو طلاق کیسے معاف ہو گئی؟ طلاق قتل سے کم درجے کی چیز ہے. یہاں بھی امام حنیفہ کا موقف بہت جاندار شاندار ہے کہ قتل معاف نہیں ہے تو بیوی کو طلاق دینا کہاں سے معاف ہو گیا؟ اگر خود شراب پی ہے اور طلاق دے دی تو واقع ہو جائے گی. کیونکہ یہ کہنا کہ بالکل دماغ کام نہیں کر رہا تھا یہ غلط ہے. شرابیوں کمبختوں کا اتنا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے کہ بہن کو طلاق دینی ہے, ماں کو دینی بھی, ہمیشہ کمبخت بیوی کو ہی دیں گے طلاق, کسی اجنبی کو نہیں دیں گے جا کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے واقع ہو جاتی ہے. اور خواتین جب کہتی ہیں نا, روتی بھی آتی ہے میرے شوہر نے تو پی رکھی تھی تو مجھے ڈیورس دے دی, تو میں تو ہائے میرے بچے, ہائے میں یہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہو گئی, کہہ رہے میرا کیا قصور ہے, پی اس نے تھی, سزا ہم کو مل رہی ہے. تو ہم جواب میں کہتے ہیں آپ کو سزا نہیں مل رہی, آپ کو شریعت فیور دے رہی ہے. جو کمبخت نشہ کر کے 3 طلاقیں دے سکتا ہے وہ بیوی کو 3 گولیاں بھی مار سکتا ہے. جان سستے میں چھوڑ گئی آپ کی. کل وہ چاقو بھی مار سکتا تھا, بچوں کا گلا دی. شراب پی کے دیکھتے نہیں کیا یورپ امریکہ میں جہاں قانون کی اتنی بالادستی ہے, پورے ناپا جاتا ہے. ہم جو وہاں کسی یورپ کے کنٹری میں تھے, گاڑی جیسی رکی ایک بندہ آ گیا نا ناپنے, کوئی آلہ لے کے. خیر ہمیں داڑیاں ٹوپیوں میں دیکھا چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تو نہیں پیوی, تو کہہ رہا ہے اس کو جب شکل سے اندازہ ہو گیا پینے والی پارٹی لگ نہیں رہی ہے تو نکل لیا. کہہ رہی ہمیں سہولت ہے کہ ہمیں عام طور پہ جو مسلمانوں کو نہیں دیکھا جاتا, ورنہ گوروں کو چیک کرتے ہیں. تو اتنی چیکنگ کے بعد بھی ایسے خطرناک حادثات ہوتے ہیں پینے کے بعد کہ آپ کی سوچ. تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں پی کے دے دی نا یہ اچھا ہو گیا, جان چھوڑ گئی, کہیں اور شادی کر لو. ورنہ کل 3 چاقو مار دیتا. ایسے واقعات ہیں. اپنے کزن کو گولی مار دی شراب پی کے, دشمنیاں چلی ہیں, جیل میں چلے گئے, عمر قید کی سزا ہو گئی. بہت مسائل ہیں. تو شراب کوئی ہلکا جرم ہے کیا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی پینے کے بعد. تو خیر ہم جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کریں. اس لیے اپنے بچوں کو خدا کے لیے انسان کا بچہ بناؤ, مولاناؤں سے ملاؤ ان کو. تمہارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ اور علماء کے بیانات کے علاوہ اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اور آپشن بولو نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیوں کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن نہیں ہے کہ آپ کے بچے سے شراب چھڑوا دیں. شرابی بنا تو سکتے ہیں, وہ چھڑوا نہیں سکتے. کتنے نیک شریف شرفا بچے یونیورسٹیوں میں گئے, چرس پینا شروع کر دی انہوں نے, سگریٹ پینا شروع کر دی. تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں, بار بار ہم بتاتے ہیں, ماحول کے خلاف ہیں. تو اس لیے آپ صبح و شام مفتی تقی صاحب ایسے, تو تبلیغی جماعت والے ایسے, مولانا طارق جمیل صاحب ایسے, وہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. مفتی تقی صاحب نے گورنر کی حمایت کر دی, یہ وہ لفافہ لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, معاذ اللہ. تو آخر میں جب تمہارا بچہ بگڑے گا نا, تم بولے کہ کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھاؤ اس کو. میں نے بہت دیکھے ہیں. ہماری عمر 50 ہونے والی ہے, بس تقریباً ہو ہی سمجھیں گئی ہے. تھوڑے سے دن رہ گئے 50 کا ہو جاؤں گا میں. تو کیا خیال ہے 50 سال میں مریخ پہ ہم نے ٹائم گزارا ہے یا چاند پہ زندگی گزری ہے ہماری؟ اسی آپ لوگوں میں ہی گزری ہے. تو اور رپورٹیں ہمارے پاس آپ سے زیادہ, کیونکہ ہمارا پبلک میں اٹھنا بیٹھنا اور ہر طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. ہم اگر گورنر کے ساتھ بیٹھیں تو نیگیٹو کمنٹ یہ دیکھو, حکمرانوں کی چاپلوسی کرنے والے. جب رکشے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ نہیں آتا کہ دیکھو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے والے. بھائی ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں.
تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہم پبلک میں رہتے بھی ہیں الحمدللہ, پبلک کے حالات بھی ہمیں معلوم ہیں, تو رپورٹیں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی ہمارے پاس؟ زیادہ ہوں گی نا. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ علماء کو برا بھلا مت کہو, کیونکہ آپ کے کہنے سے آپ کے بچوں کے دل سے علماء کا احترام نکل جائے, اور ایک دفعہ جب احترام نکلا نا تو آپ کے پاس اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے تمام تر آپشن ختم. ابھی پرسوں پٹیل ہاسپٹل کسی کام سے جانا ہوا تو ایک صاحب ملے, میں ڈپریشن کا مریض تھا, کہنے آپ کے بیان سن سن کے ڈپریشن میری ختم. ایسے تو 20 کیس ہیں, تو ڈپریشن کے پیشنٹ بھی مولویوں کے محتاج ہو گئے ہیں. صحیح تو بہت ہیں. ویڈیو ایک پڑی ہوئی ابھی میرے پاس, وہ کسی نے انگلینڈ سے بھیجی کہ میں گولیاں کھا رہا تھا, میری ڈپریشن چھوڑ گئی. اور ایک صاحب نے کہا میں پتہ نہیں 5 سال سے علاج کر رہا تھا ڈاکٹر سے, میری وہ میڈیسن ساری چھوٹ گئی. تو کیا لطیفوں سے چھوٹ گئی ہے؟ لطیفوں سے چھوٹنی ہوتی تو بھائی بڑے بڑے کامیڈین پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ, آپ دیکھ لو جا کے. یہ جو علماء بات کرتے ہیں نا دنیا سے دل نہ لگاؤ, دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, اصل کیا ہے بھائی؟ آخرت, نماز, روزہ, سخاوت, ان چیزوں سے ڈپریشن بھی ختم ہوتی ہے. صبر کی جو ٹیبلٹ اللہ نے قرآن میں دی ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, اللہ فرماتے ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف. یہ ٹیبلٹ, یہ میڈیسن نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس, جو نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں, نفسیاتی تو وہ ڈاکٹر ہی نفسیاتی ہو گیا نا, جو نفسیات کا علاج کرنے والے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس نہیں ہے. ایک امریکہ سے ایک خاتون تھی, انہوں نے بتایا کہ میرے گھر والے حیران ہیں کہ تو 5 سال سے میڈیسن لے رہی ہے تو چھوٹی کیسے یہ تیری ڈپریشن, چھوٹی کیسے؟ وہ مان نہیں رہے, ڈاکٹر نہیں مان رہے. تو کہتے ہیں ہم نے بتایا مولانا صاحب کے بیان سنتی تھی, مفتی صاحب کے. تو میرا کمال نہیں ہے میرے بھائی, ہمارا جو بھی علماء سے تعلق رکھے گا, ہم تو ویسے ہی نالائق قسم کے مولانا ہیں, جو صحیح مولاناؤں سے تعلق رکھے گا وہ تو ڈپریشن کا ڈاکٹر بن جائے گا, علاج کرانے کا. صحیح ہے نا, ہم تو نالائق لوگوں سے یہ حال ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس میں بتا رہا تھا اتنے واقعات ہیں کہ اگر آپ نے علماء کو برا بھلا, دیکھو 100% صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھو. کسی سے عقیدت کا مطلب ہی نہیں کہ امام مہدی ہے, یہ ایسا تو کوئی بھی نہیں بچے گا بھائی. سب آپ جیسے ہی ہیں اور آپ ہمارے جیسے ہیں, سب ایک جیسے ہی ہیں. تھوڑا کوئی پڑھ لکھ تھوڑا زیادہ جاتا ہے, 2 بول اس کو زیادہ اچھا, 2-4 نمازیں زیادہ پڑھ لے گا. تو لیکن بات علماء کی ہو رہی ہے. اگر آپ اس طرح سے علماء کے خلاف باتیں کرو گے, نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کی جب اولادیں جوان ہونا شروع ہوں گی نا, پھر آپ پچھتاؤ گے. یورپ امریکہ سے زیادہ ماڈرن سوسائٹی کوئی ہو نہیں سکتی. وہاں جو ماڈرن لوگ ہیں اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کراتے ہیں, ٹوپیاں پہناتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم ایسے علاقے میں جا کے رہیں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ٹوپیوں والے, داڑھیوں والے, تاکہ ہمارا بچہ شراب کباب سے بچے, گرل فرینڈ سے بچے, ہماری روایات برقرار رہیں. وہ انتہائی درجے کے ماڈرن لوگ وہ وہاں پر ماڈرنزم سے متاثر نہیں ہو رہے, اور آپ یہاں ان کو فالو کرنا شروع کر رہے ہو, غیر مسلموں کو. تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا. ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا کہ فیملی سسٹم کو میں کیا کروں گا؟ بحال کروں گا, مضبوط کروں گا. بیان ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کا. تو ہمارے لبرل سیکولر لوگوں کے منہ پہ تھپڑ ہے. ابے وہ لوگ چاہ رہے ہیں اپنے خاندانی نظام کو واپس لے کر آئیں, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سسٹم سے بیزار آ گئے ہیں. اور ہمارے والے کیا کر رہے ہیں؟ ایکچولی ایجوکیشن. یہ مولوی لوگ ہیں, بچی کی شادی وادی بچوں میں لگا دی. ایکچولی کیا ہے؟ پہلے ایجوکیشن, پہلے کچھ پڑھ تو لو. میں کہتا ہوں پڑھو بھائی, کس نے منع کیا؟ لیکن آپ کے پاس ایک ایج ہے, یا تو ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں آئے ہوتے نا, تو میں نے اب تک ایک شادی بھی نہ کی ہوتی, میں پڑھ ہی رہا ہوتا ابھی بیٹھ. مجھے پتا تھا جب میں بالغ ہوا, جوان ہوا, کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم کیا ہے, تھوڑا ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. ٹائم بہت تھوڑا ہے, جوانی کے تھوڑے دن ہیں, مقابلہ کیا ہے, شادی بھی کرنی ہے, اتنی بھی کرنی ہے, اور اتنے بچے بھی ہوں گے, اور بچوں کو بڑا بھی کرنا ہے, پھر بچوں کو پڑھانا بھی ہے, مقابلہ, اور پھر کمانا بھی ہے, دین کی خدمت بھی کرنی ہے. سارے کام ہی ایک ساتھ ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے یہ پھر وہ. اتنا ٹائم اللہ نے نوح علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی
نہیں دیے, جبکہ انہوں نے بھی سارے کام ایک ساتھ کیے. ہم اگر 950 سال 1000 سال کے لیے آتے تو میں کہتا ایکچولی پہلے میں کیا کروں گا, میں پڑھائی, پھر میرا 10 سال کا تجربہ ہوگا پڑھائی کا اور افتاء کا, فن افتاء جو ہم نے مفتی بنے, پھر میں بزنس کو فوکس کروں گا, پھر جب میری اتنی انکم ہو جائے گی تو پھر میری پہلی شادی ہوگی, لیکن اس میں اتنا ٹائم, پھر میرا ذاتی مکان ہوگا. کیا خیال ہے, اس کے بعد جا کے پروگرام ویسے ہی ختم ہو جائے گا. پھر وہی ہے کہ جب دانت تھے بادام کھانے کے لیے تو بادام خریدنے کے پیسے نہیں تھے, جب بادام خریدنے کے پیسے آ گئے تو بادام کھانے کے لیے منہ میں دانت. کیا یہ مثال عورتوں پہ بھی فٹ آتی ہے اور آدمیوں پہ بھی فٹ آتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم فیملی سسٹم کو چاہ رہے ہیں کہ, تو بھائی وہ لوگ پچھتا رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں اس طرف, لیکن اب ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے. ہمارے ہاتھ سے معاملہ بھی نکلا نہیں ہے, ہمارے لبرل بھی انہی کے دم ہلا رہے ہیں, انہی کی طرف جا کے. تو میں وہ جلدی سے مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں میرے بھائی. تو ہوتا کیا ہے کہ جب لبرل سیکولر لوگ جو ساری زندگی علماء کو برا بلا کہتے ہیں, جب ان کے بچے بگڑتے ہیں نا, ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے, مفتی صاحب ہمارے بچے کو رائے لے جاؤ اجتماع میں اپنے ساتھ. میں کہتا ہوں میں تو شادیوں والا ہوں, مشہور ہوں, بھلے 4 شادیاں کرا دو, ہمیں انسان کا بچہ بنا دو. میں ماں باپ کو بتاتا ہوں میرے پاس مت بٹھاؤ, بگڑے گا. میں بتاتا ہوں, شروع میں تو کہتے ہیں بگڑے گا, لیکن اب کہتے ہیں بگاڑو اس کو, ہم تو چاہ رہے ہیں یہ والا بگڑا ہوا ہمیں چاہیے بگڑا ہوا ہمیں. پھر تم جاؤ گے تبلیغ میں, تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو پتا ہے انسان کا بچہ بنے گا, تمیز سے بات کرنا سیکھے گا, احترام سیکھے گا. مفتی صاحب اس کو اپنے ساتھ بٹھایا کرو. ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں, مفتی صاحب بس یہ بچہ میں نے آپ کو دے دیا, خرچہ ہمارا ہوگا, رہے گا کس کے ساتھ, آپ کے ساتھ. میں کہتا ہوں میں اپنے بچے پالوں یا پورے, میں بیان میں بٹھا دیا نہیں, وہ سب بیان سے نہیں, پورا یہ رکھ لو. جب یہ انسان کا بچہ بن جائے نا, اس میں مسالہ وسالہ لگاؤ, ٹھیک ہے نا, انسانوں والا مسالہ لگاؤ, انسان بن جائے تو ہمیں پارسل کر دینا. تو اس لیے میرے بھائی علماء کو برا بلا مت کہو, تمہارے پاس اسلام کے علاوہ اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, اور اسلام علماء ہی سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں تو 1 نمبر بھی, سارے تھوڑی غلط ہو سکتے ہیں. اور جو 1 نمبر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. انسان تو پہلے ہے نا, وہ عالم مفتی بعد میں ہے. تو خیر غالب ہے سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں. بعض علماء کی رائے ہے کہ تابعین میں سب سے بڑا مقام حضرت سعید ابن مسیب کا ہے رحمہ اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں میں جب غور کیا نا, پہلے میں نے اچھے انسانوں کو دیکھا کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں. جب میں ڈیپ میں گیا تو ہر اچھے انسان میں کوئی نہ کوئی خامی مجھے نظر آئی. پھر کہتے ہیں میں نے برے لوگوں کو دیکھا, چور اچکے ڈاکو شرابی کبابی. جب میں ان کی ڈیپ میں گیا تو دیکھا ہر برے میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے. بہت اہم ملفوظ ہے, اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں. کہتے ہیں میں نے کہا اب انسان تو 2 ہی طرح کے ہیں, اللہ نے پیدا کیا یا تو اچھے یا برے. تو اگر اچھوں کی کسی خامی کی وجہ سے ہم ان کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں تو پھر دنیا میں کوئی بھی اچھا نہیں ہے. اور اگر بروں کی کسی خوبی کی وجہ سے ہم اچھا سمجھنا, بروں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں, اس کا مطلب دنیا میں کوئی برا ہے ہی نہیں. جبکہ شریعت نے بتایا خیر شر ہمیشہ ساتھ ساتھ چلیں گے, اچھے برے ہمیشہ رہیں گے. نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ برے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں, نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اچھے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. تو کہا پھر میں نے کہا یہ ہمارا جو کرائٹیریا ہم نے بنایا ہوا ہے نا کہ اچھے کا مطلب وہ جس میں کوئی برائی نہ ہو, اور برے کا مطلب وہ جس میں کوئی اچھائی نہ ہو, یہ معیار ہی غلط ہے. معیار یہ ہے کہ جس کی خوبیاں زیادہ ہیں, تھوڑی بہت خامیاں ہیں, تو ان تھوڑی بہت خامیوں کو اگنور کیا جائے گا, اور اس کو کیا کہا جائے گا, بندہ اچھا ہے یار, بندہ نائس ہے, ہاں تھوڑی بہت 2-4 غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس دن بیان دے دیا تھا عمران خان کے خلاف یا اس کے حق میں, یار اس میں ہم اختلاف کرتے ہیں. اس دن مولانا فضل الرحمان کے فیور میں بیان دے دیا تھا یا ان کے خلاف دے دیا, یار ان کی ذاتی رائے. یہاں مفتی صاحب سے کیا ہوئی ہے, فیور یا مخالفت, جو بھی آپ اب اس کو اپنے لحاظ سے فٹ کر دینا, ٹھیک ہے نا. یا اس دن فلانے کے خلاف بول دیا تھا, ڈمکانے کے خلاف بول دیا, یا اس دن یہ ان سے عمل غلط ہو گیا تھا, کچھ بھی.
تو کوئی بھی دنیا میں ایسا اچھا نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں مفتی تقی صاحب کی بات پر اگر آپ کو اختلاف ہے نا کہ وہ گورنر کی حمایت کر دی, تو آپ بولو بھائی بڑے عالم ہیں, اچھے عالم ہیں, ہماری رائے میں ان سے کیا ہو گئی ہے اس دفعہ سیاسی غلطی, حالانکہ ہوئی نہیں ہے, لیکن چلو بول لو غلطی ہو گئی, ختم. اس پہ یار اتنا لان تان. تو اچھے کا معیار یہ خوبیاں کیا ہو میرے بھائی زیادہ ہوں, تھوڑی بہت خامیوں کو کیا کیا جائے گا نظر انداز, چلو یار جانے تو. اور اگر خامیاں زیادہ ہیں تو 2-4 اچھائیوں سے کوئی اچھا نہیں بن جاتا. کچھ لوگوں میں یہ بھی ہیضہ ہو جاتا ہے ہر ایک کو اچھا ہی کہنا ہے. ابے بندے مار دیے, چور ہے, ڈاکو ہے, دنیا کا بیڑا غرق کر دیا, ایک دن چائے پلا دی آپ کو بس اپنے خرچے پہ, آپ کہہ رہے ہو یار بندہ حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, میں گیا مجھے اتنی رسپیکٹ دی اس نے. تو رسپیکٹ دی تو بندہ کر کیا رہا ہے, کتنے انسانوں کے قتل سے اس کے ہاتھ رنگین ہو چکے ہیں, کتنی کرپشن, کتنے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر گیا. 2-4 اچھائیوں سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا. ایسے تو شاید شیطان میں بھی ایک آدھ کوئی آپ کو کوالٹی مل جائے, مستقل مزاجی, یہ شیطان کی کوالٹی ہے. اب تک ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں توبہ کروں گا میں, ٹھیک ہے. غلط جگہ مستقل مزاجی استعمال ہو رہی ہے, لیکن یہی اچھی جگہ ہوتی. اگر یہ شیطان میں جو مستقل مزاجی ہے اچھی جگہ ہوتی تو کامیاب ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا. میں شیطان کی تعریف نہیں کر رہا, شیطان شیطان ہی ہے, میرا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جہنم میں جائے گا, جہنم میں ہی جلے گا, اور جو شیطان کو فالو کرے گا وہ بھی کہاں جائے گا, جہنم میں. کیونکہ ایسا نہ ہو یہ کلپ نکال کے لوگ کہیں کہ مفتی صاحب نے شیطان کو کہہ دیا کہ اس میں بھی کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو یہ معیار بناؤ زندگی گزارنے کا. رشتوں ناتوں میں بھی یہی معیار ہونا چاہیے. عورت اپنے شوہر کے بارے میں دیکھے بھائی اس میں اتنی خوبیاں ہیں, نان نفقہ اٹھاتا ہے اور تمیز سے بات کرتا ہے, ٹائم میں تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو چلو یار جانے دو, یا ٹائم پابندی سے دیتا ہے, نان نفقے میں تھوڑی اونچ نیچ تو بھائی جانے دو. مرد کو بھی چاہیے عورت کے بارے میں سوچے کہ یار ساری خوبیاں, ایک آدھ خامی برداشت کرو یار. ساس کے بارے میں بہو کو چاہیے ساس کے بارے میں سوچے. تو میرے بھائی اچھا گمان رکھنا سیکھو تاکہ زبان خراب نہ ہو, اور زبان ایک دفعہ خراب ہو جائے تو واپس ٹھیک نہیں ہوتی. جن لوگوں کی زبان پہ گالیاں چڑھ جائیں نا ایک دفعہ, وہ فلانا ہے, وہ یوں ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ چرس چھوڑنا آسان ہے, گالیاں چھوڑنا آسان نہیں ہے. ایک دفعہ جن کی زبان پہ گالیاں آ جائیں نا, گندی زبان ہو جائے, وہ چرس چھوڑ دے گا, گالیاں نہیں چھوڑے گا. پھر ایسے لوگوں کو میں بتاتا ہوں جب بھی ایک دفعہ زبان سے گالی نکلے اتنے پیسے صدقہ کرو, تو شاید 1-2 سال 10-15 سال میں جا کے, ورنہ وہ قبر میں جا کے بھی گالیاں دے گا, وہ بیت اللہ میں جا کے بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو بہت خطرناک کام ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ جب آپ کے بچے بگڑیں گے تو آپ نے آنا تبلیغ والوں کے پاس اور علماء کے پاس ہی. وما علینا الا البلاغ.